السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہم بھی اور آپ سبھی دعا گو ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں تمام عالم انسانیت کے لیے اور اس کی صحت مندی کے لیے کہ اس دنیا کے اندر جو شکلیں، دشواریاں، بیماریاں، کورونا وائرس، ٹڈی دل، کئی طرح کی پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اگر یہ وبا ہے، یہ مصیبت ہے، تو ان تمام مشکلوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس وقت ٹڈی دل کے بارے میں بڑی واضح طور پر باتیں نہیں آ رہی ہیں، لیکن ٹڈی دل لوگ بتا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹڈی جو ہے اللہ کا لشکر ہے۔ اسے عربی میں الزراد اور انگلش میں لوکسٹ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو دریائی اور دوسری صحرائی۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، کنز الایمان، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی۔ یعنی قیامت کے دن جب انسان اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور زمین پر پھیلیں گے تو یوں لگے گا جیسے کہ ٹڈیوں کا لشکر ہو۔ ٹڈی اللہ کا لشکر ہے اور ان کے سینوں پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، نحن جند اللہ العظم، یعنی ہم اللہ کا عظیم لشکر ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ٹڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے کہا کہ ہم 99 انڈے دیتے ہیں، اگر 100 ہو جائیں تو پوری دنیا کو کھا جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ اللہ کا لشکر ہے، لہٰذا انہیں قتل نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں یوں ہی نہ مارو، اگر نقصان پہنچائیں تو مار سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو سخت اور بنجر زمین تلاش کرتی ہے جہاں انسان کا گزر نہ ہو، زمین میں سوراخ کر کے انڈے دے دیتی ہے اور انڈے وہی پڑے پڑے زمین کی گرمی سے ہی بچے نکل آتے ہیں۔ بچوں کو عربی میں الدبی، اور جب کچھ بڑی ہو جائے اور نکل آئے تو انہیں گوگات، اور جب اپنے عروج پر آ جائے یعنی نر زرد رنگ کا ہو اور مادہ کالے رنگ کی ہو جائے تو انہیں الزرات کہتے ہیں۔ اس کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 آگے، 2 بیچ میں اور 2 پیچھے کی طرف۔ اس کے اعضاء میں 10 جانوروں کی شکلیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا چہرہ گھوڑے کی، آنکھ ہاتھی کی، گردن بیل کی طرح، 12 سنگا کے سینگ، شیر کا سینہ، بچھو کا پیٹ، گدھ کے پر اور اونٹ کی ران، شتر مرغ کی ٹانگ اور سانپ کی دم۔ یہ ہمیشہ لشکر کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ ان کے آگے ان کا سردار ہوتا ہے۔ اگر وہ سردار اڑتا رہتا ہے تو سب اڑتے ہیں، اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو سب اتر جاتے ہیں۔ ان کا لعاب ہریالی کے لیے زہر ہے، اگر ان کا جھنڈ کسی کھیت یا کھلیان میں اتر گیا تو سمجھو وہ پورا برباد ہو گیا۔ اس میں کئی طرح کے فوائد بھی ہیں، اور کوئی اگر اس کو خواب میں دیکھتا ہے، اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اگر چھوٹی ٹڈی کو دیکھا تو کسی شر پسند انسان سے ملاقات ہوگی، اگر کسی نے دیکھا کہ ٹڈیوں کی بارش ہو رہی ہے تو اس کے کسی نقصان کا جو ہے فائدہ حاصل ہوگا، اگر یہ دیکھا کہ ٹڈیوں کو پکڑ کر کسی مٹکے میں محفوظ کر رہا ہے تو اسے دولت ملنے والی ہے۔ یہ خواب کی تعبیرات ہیں، اور اس میں کچھ دعائیں بھی ہیں، وہ علماء حضرات سے پوچھ لیں ان سے بچنے کے لیے دعائیں بھی۔ میرے عزیز دوستوں کو ٹڈی اللہ کا لشکر ہے جو ضرور کسی حکمت کے تحت ہی حاضر ہوا ہے، اس کی جو ہے نزول ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ وہ حکمت یہی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں یعنی مسلمانوں پر ناجائز و ظلم و ستم ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دے گا۔ کمزور ہم ہیں، ہمارا رب نہیں ہے، مجبور ہم ہیں، ہمارا رب نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال خراب ہیں، ورنہ فیصلہ تو منٹوں میں ہو جاتا ہے کہ ادھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھتا ہے، ادھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پر افسوس، صدا افسوس کہ ہم نے اپنی قابلیت کھو دی اور ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہی مسلمان جو 313 ہو کر بھی ہزاروں کافروں سے بھڑ گئے تھے، جو 72 ہو کر بھی 10,000 کے لشکر سے لوہا لے رہے تھے۔ ہمارے نعروں سے بڑا قلعہ بھی تھر تھرا کر گر جاتا تھا، اور جس طرف رخ کر دیتے تھے صحرا، دریا، جنگل، پہاڑ، سب کے سب ہمارے قدموں میں گرا نظر آتا تھا۔ انسان کی تو کیا بات ہے، تمام مخلوق مسلمانوں کی عظمت و شان پر داد و تحسین دیتی تھی۔ مولا رب العالمین سے دعا ہے
کہ اپنے حبیب کے صدقے میں مسلمانوں کو پھر وہی سربلندی عطا فرمائے جس کے وہ حقدار ہیں. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.